الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے فریق مخالف کا یہ استدلال کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نفس رسول ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نفوس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، تو اللہ کے نبی کا نفس کون ہے، نفس رسول کون ہے؟ تو حضرت علی اس سے مراد ہیں۔ تو اس قدر یہ جہالت پر مبنی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نفوس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، فرمایا انفسنا و انفسکم، ہم خود آئیں گے اور تم بھی خود آنا۔ اگر واحد متکلم کی ضمیر ہوتی تو یہ سوال بنتا تھا کہ نفس رسول کہ اللہ کے نبی نے تمام نفوس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، لیکن جب ضمیر ہی جمع متکلم کی ہے انفسنا کہ ہم آئیں گے، تو اللہ کے نبی نے اپنی طرف نسبت ہی نہیں کی، بلکہ اپنی ذات کی اپنی طرف نسبت کی، جو دوسرے آئیں گے ان کی ذات کی ان کی طرف نسبت کی کہ ہم آئیں گے، یعنی جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ بھی آئے گا اور ہم بھی آئیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نفوس بھی میرے نفوس ہیں، یہاں کہیں بھی نسبت نہیں کی، ہر نفس کی نسبت اس کی اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ اور فریق مخالف کس قدر جھوٹا ہے، یعنی قرآن مجید پر بھی جھوٹ بولتا ہے اور اتنا بھی نہیں سمجھتا، جہالت پر مبنی اس کی گفتگو ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تمام نفوس کی نسبت اپنی طرف کی، تمام نفوس کی نسبت اپنی طرف تو نہیں کی، جمع متکلم کی ضمیر ہے اور جمع متکلم میں ہر نفس کی نسبت اس کی اپنی ذات کی طرف ہے۔ اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا، یعنی قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور فریق مخالف کا دعویٰ ہی بالکل قرآن کے مخالف ہے اور قرآن میں اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے، اور اس وجہ سے فریق مخالف قرآن کا منکر ہو کر کافر اور اسلام سے خارج ٹھہرتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔